سلام، آج ہم کتاب انتخاب نثر میں سبق یارباش کا آگے مطالعہ کریں گے۔ کہے تو کہ باد بہاری چلی، احسن نے کہا جی ہاں صحیح ارشاد ہوا، تو گویا آپ کی رائے میں تیز رفتاری موٹر کی خوبی میں داخل ہے۔ حضرت تیز گرتا ہے، ذرا اس تیز رفتاری کی تعریف میاں قاسم سے پوچھو۔ پرسوں ہی کا تو واقعہ ہے کہ آپ کی تیز رفتاری نے 2 بھلے آدمیوں کو جنت نصیب کر دیا تھا۔ وہ تو کہو اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے، جو دے دلا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ مجھ جیسا کوئی غریب آدمی ہوتا تو خدا معلوم کتنے دن جیل کی ہوا کھاتا، اور اس کی رفتار ایسی بری کون سی ہے؟ خاشی تو 10 میل نی گھنٹا جاتی ہے، تم سے کوئی اس میں بیٹھا ہی نہیں۔ یوں ہی خواہ مخواہ اعتراض ٹھونک دیا۔ رام کشن نے کہا کیوں نہیں بیٹھا؟ میں بیٹھا ہوں۔ وہ جھٹکے پڑے ہیں کہ پیٹ میں جو کچھ تھا الٹ پلٹ ہو گیا۔ احسن نے کہا لیجیے آپ کی سنیے۔ اجی لالا جی، یوں کیوں نہیں کہتے کہ کھایا پیا سب ہضم ہو گیا؟ اس موٹر میں یہی تو کمال ہے کہ ناکو ناک کھا کر بیٹھو اور جب اترو تو یہ معلوم ہو کہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ اگر ہر اسپتال میں ایسی ایک موٹر رکھ لی جائے تو بد ہضمی کے مریضوں کو دوا دینے کی ضرورت نہیں رہے۔ ذرا موٹر میں بٹھا کر 2 میل کا چکر دیا اور بد ہضمی رفع ہوئی۔ احمد نے کہا تو آپ کی رائے میں بد ہضمی پیٹ کے ہلنے سے جاتی ہے؟ یہ تو حکمت کا ایک نیا اصول ہے، اصول معلوم ہو؟ احسن نے کہا نیا اصول کیوں ہونے لگا؟ یہ تو بہت پرانا اصول ہے۔ بد ہضمی کیا ہے؟ معدہ میں غذا کا ہضم جانا اور جمنے کی وجہ سے سودے پڑ جانا۔ جامنوں کو کس طرح نرم کیا جاتا ہے؟ برتن میں ڈال کر ہلانے سے۔ جب ہلانے سے جامنیں گھل جاتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ موٹر میں رہنے سے سودے نہ ٹوٹ جائیں؟ بہرحال اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ کوئی 3-4 گھنٹے تک چلتا رہا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے سب اٹھے۔ کوئی دل میں کہتا کہ یہ احسن کیسا بیوقوف شخص ہے، کوئی کہتا تھا الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، کوئی کہتا تھا کہ بڑا
لسان ہے، کوئی کہتا تھا بڑا خوش مذاق ہے، مگر سب یہ ضرور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا دلچسپ یارباش آدمی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے خوب بیوقوف بنایا، مجلس کو گرما دیا اور دوستوں کی گفتگو کو اتنا نہ بڑھنے دیا کہ رنجش تک نوبت پہنچ جاتی۔ یہاں چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ مسٹر احسن کی اس نایاب موٹر کا کیا حشر ہوا۔ کوئی پرزہ ٹوٹ گیا تھا، وہ بنوا کر ڈالا۔ اس الٹ پھیر میں 50 روپے خرچ ہوئے۔ اس زمانے میں ایک رگبی موٹر ان کو پسند آ گئی، خرید لی۔ گیرج ایک تھا، نئی موٹر اس میں رکھی گئی، پرانی صحن میں کھڑی کر دی گئی۔ برسات کا موسم تھا، وہ گلنی شروع ہوئی۔ آخر بیچنے کی فکر ہوئی۔ 100 روپے میں ایک کباڑیے سے سودا ہوا۔ 20 روپے شوفر صاحب حجم کر گئے۔ 80 روپے ان کے پلے پڑے۔ 80 روپے ان کے پلے پڑے، ان میں 5 روپے ملا کر 85 کارخانے والے کو دیے، اور اس طرح موٹر بھی گئی اور 5 روپے ساتھ لے گئی۔ یہ جلے تو اس وقت جب ان کو معلوم ہوا کہ دوسرے ہی دن کباڑی نے اس موٹر کا صرف میگنٹو 185 روپے میں بیچا۔ رگبی موٹر سیکنڈ ہینڈ تھی اور بہت ہی گھسی پٹی، مگر ان کے پاس آنے کے بعد اس کا مقابلہ کوئی دوسری موٹر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہ خود اس کو کوئی لاجواب چیز سمجھتے ہوں، بلکہ تھا یہ کہ یار دوستوں نے گفتگو میں لطف پیدا کرنے کے لیے وہ اس سڑیل موٹر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ لوگ اعتراض جڑتے تھے، یہ جواب دیتے تھے۔ طبیعت میں مذاق تھا، اس لیے محفل چمک جاتی تھی، اور اس مزے کی باتوں میں کئی گھنٹے گزر جاتے تھے۔ شکریہ، آگے کل مطالعہ کریں گے۔